لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. محترم ناظرین، آج کی اس نشست سے ہم درس حدیث کا ایک بہت مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ درس حدیث محدثین کی جماعت کی ایک بہت ہی منتخب ہستی اور بخاری اور مسلم کے شارح، 20 درجنوں کتابوں کے مصنف اور علماء متقدمین میں ایک مثالی اور اہم ترین مقام کی حامل شخصیت جناب امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ریاض الصالحین سے ہم انشاءاللہ العزیز احادیث کے گلدستے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث کو سننا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا، اور جہاں جہاں ہمارا اپنا اپنا حلقہ اثر ہو وہاں تک اس کو پہنچانا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر موضوع میں تقریباً اکثر مواضیع میں انہوں نے شروع میں قرآن پاک کی کچھ آیات کا ذکر کیا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحاح ستہ اور بالخصوص صحیحین میں آتی ہیں، مستند ترین احادیث کو انہوں نے منتخب فرمایا ہے۔ آج ہم ان کی کتاب کا سب سے پہلا باب کھول رہے ہیں، اور اس باب کا نام ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال البارزۃ والخفیہ۔ اس باب میں اخلاص کا بیان ہوگا، اور تمام اعمال میں اور ظاہری اور مخفی اقوال میں نیت کو حاضر کرنے کا بیان ہوگا، یعنی نیت اور اخلاص، اسے ہم اخلاص نیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس باب میں جو آیات لائیں گے ان کا مقصد بھی یہی ہوگا، جو احادیث لائیں گے ان کا مقصد بھی یہی ہوگا، اور ہمارے کہنے اور سننے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، اور ہر کام کرتے وقت ہم اپنی نیت کو بھی حاضر کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ 1-2 احادیث کے ضمن میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ حاضر کرنا اس نیت کا کتنا ضروری، کتنا اہم اور کتنا مفید ہے۔ اور نیت حاضر نہ کرنے سے، نیت کو مستحضر نہ کرنے سے، یا اخلاص کی دولت اس میں شامل نہ کرنے سے ہم اپنا کتنا قیمتی سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اعمال کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور ہم اسے اپنے ہاتھوں سے محض اخلاص یا احضار نیت کی کمی کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے آیت مبارکہ اس میں شامل فرمائی ہے وہ سورۃ البینہ کی ایک آیت ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اہل کتاب کے تذکرے کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ اللہ پاک کی جب بھی عبادت کرنی ہے تو اپنی ندا، اپنی پکار اور اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کو عبادت میں شریک اور شامل ہرگز نہیں کرنا۔ حنفاء،
اب مخلصین لہ الدین کے بعد حنفاء کا اضافہ کیا. حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی سب سے کٹ کر کے، باقی سب سے جدا ہو کر، باقی سب سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف آ جائیں. تو ایسے سب سے کٹ کٹا کے اللہ کی طرف آنے کا حکم دیا تھا ہم نے اہل کتاب کو، اور یہ حکم دیا تھا کہ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ نمازیں بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں. وذالک دین القیمہ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا یہی دین ہے. دوسری آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ پاک کو تو تمہاری طرف سے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اب آدمی نے جب قربانی کی، گوشت خود آپس میں مل بانٹ کے تقسیم کر کے کھا لیا، انسانوں نے کھایا، اپنے نے کھایا ہو یا پرایوں نے کھایا ہو، کھایا تو انسانوں نے. اور خون وہ زمین پہ گر گیا، نالیوں میں بہا دیا گیا. کھال کسی غریب فقیر کو دے دی. یہ ساری چیزیں تو یہاں لگ گئی ہیں. اللہ کے پاس پہنچنے والی کیا چیز ہے؟ نہ کھال اللہ کو پہنچ رہی ہے، نہ خون اللہ کو پہنچ رہا ہے، اور نہ ہی گوشت پہنچ رہا ہے. وہاں کیا پہنچ رہا ہے؟ تقوی پہنچ رہا ہے. تقوی سے مراد کیا ہے؟ جس دل کے درد کے ساتھ، جس دل کی محبت کے ساتھ، اور دل میں پائے جانے والے جس اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ تم نے یہ جانور ذبح کیا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اسے پورا کروں گا ہی کروں گا. خشیت اور خوف کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پورا نہ کیا تو میرے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ پاک کو ناراض میں نہیں کرنا چاہتا. میں ڈرتا ہوں ہر ایسے کام سے جو میرے اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہو. تو محبت اور خوف کے جس ملے جلے جذبے کے ساتھ تم نے یہ قربانی دی، جسے اللہ پاک تقوی تعبیر کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں صرف وہ تقوی پہنچتا ہے، یعنی نیت پہنچتی ہے، تمہارے ارادے پہنچتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر پائے جانے والے جذبات اور عزائم اللہ کو پہنچتے ہیں. اور تیسری آیت جو انہوں نے شامل فرمائی ہے وہ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اے میرے نبی، آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دلوں کی نیتوں کو چھپا کے رکھو یا واضح کر دو، پنہاں رکھو یا عیاں کر دو، اللہ پاک کے ہاں کسی بھی صورت میں فرق نہیں ہے. تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے، تمہارے عزائم اور تمہارے داخلی احساسات، خواہ وہ ظاہر ہو جائیں تب بھی اللہ پاک ان کو جانتے ہیں، اور اگر چھپے رہیں، مخفی رہیں اور تم ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہ بھی کرو تو بھی اللہ پاک اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تمہارا ظاہر کرنے کے بعد جانتے ہیں. تو اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ظاہری عمل اللہ پاک کے ہاں اتنا کافی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ پاک اس نیت کو جانتے ہیں کہ بندہ کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے. اچھا کام اچھی نیت سے کر رہا ہوگا تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. اچھا کام اچھی نیت سے نہیں کر رہا ہے تو کام اچھا ہونے کے باوجود وہ اللہ پاک کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اور ایک کام بظاہر ایک کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں پائی جانے والی نیت کے اندر فتور اور فساد بھی پایا جا سکتا ہے. نیت میں فتور ہوگا، نیت میں فساد ہوگا تو صحیح کام ہونے کے باوجود وہ مسترد کر دیا جائے گا، پلٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. ایک کام بندہ کر رہا ہے، وہی کام دوسرا کر رہا ہے، اس کا کام پورا پورا قبول ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے خالصتاً اللہ کی خاطر کیا. ساتھ میں دوسرا آدمی کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 4 آدمی دیکھیں، 4 آدمی سنیں، 4 لوگوں کو پتہ چلے اور میری شہرت ہو کہ فلاں آدمی دین پہ بڑا چلنے والا ہے، فلاں آدمی اللہ کے احکام کی بڑی پاسداری کرنے والا ہے، فلاں بندہ بڑا اللہ کو خوش کرنے والا ہے، فلاں آدمی اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہے. میرے تقوی کی، میری پارسائی کی داستانیں چاروں طرف مشہور ہوں. تو جو اپنی داستانیں مشہور کرانا چاہتا ہے اس کی داستانیں تو مشہور ہو جائیں گی لیکن اعمال اللہ کے دربار میں نہیں پہنچیں گے. ان تینوں آیات کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا نصیب فرمائیں اور اپنے اعمال کا قبلہ بھی درست کرنا نصیب فرمائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.